کیا آپ جانتے ہیں کہ خیبر کا دروازہ اکھاڑنے والے شیر خدا حضرت مولانا علی کرم اللہ کی شہادت کیسے ہوئی؟ جب آپ ضربت کے بعد بستر پر تھے تو آپ نے اپنے بیٹوں امام حسن اور امام حسین کو کیا آخری اور تاریخی وصیت کی؟ اور سب سے حیران کن بات یہ ہے کہ جس شخص یعنی عبد الرحمن ابن ملجم لانتی نے آپ پر یہ وار کیا، اس کی سزا کے بارے میں آپ نے کیا عدل و انصاف پر مبنی حکم دیا؟ آج کی اس ویڈیو میں ہم تاریخ اسلام کے اسی دردناک واقعے کو تفصیل سے بیان کریں گے۔ پیارے ناظرین، شیر خدا حضرت علی کی مبارک پیدائش 13 رجب عام الفیل کے 30ویں دن ہوئی۔ یہ اس سال کی بات ہے، اس وقت پیارے آقا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی عمر مبارک 30 سال تھی۔ آپ نے نام علی رکھا، جبکہ آپ کی کنیت ابو الحسن اور ابو تراب تھی۔ ابو تراب کا مطلب مٹی کا باپ۔ آپ کی والدہ آپ کو حیدر یعنی شیر کہہ کر پکارتی تھیں۔ مرتضیٰ اور اسد اللہ کے القابات آپ کو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف سے دیے گئے تھے، جبکہ مسلمان امت آپ کو امیر المومنین کے نام سے یاد کرتی ہے۔ آپ حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے شفقت بھرے چچا ابو طالب کے بیٹے تھے۔ شیر خدا حضرت علی ماں اور باپ دونوں کی طرف سے اعلیٰ قریشی اور ہاشمی خاندان سے تعلق رکھتے تھے، اور آپ رسول اللہ کے چچا زاد بھائی تھے۔ آپ کی پرورش، دیکھ بھال اور تربیت خود نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی نگرانی میں ہوئی۔ آپ رضی اللہ عنہ کے والد ابو طالب کے بچے زیادہ تھے اور وہ مالی طور پر کمزور یعنی غریب تھے، اس لیے رسول اکرم نے حضرت عباس رضی اللہ عنہ کو مشورہ دیا کہ جعفر کی پرورش آپ کریں اور علی کی دیکھ بھال کی ذمہ داری میں خود لیتا ہوں۔ اس وقت شیر خدا حضرت علی کی عمر مبارک صرف 3 سال کی تھی۔ اس طرح نبی پاک کے ساتھ رہنے کی وجہ سے آپ کی زندگی بچپن سے ہی جہالت اور برائیوں کی گندگی سے پاک رہی۔ بڑے ہوئے تو چاہے سفر ہو یا گھر میں قیام، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ ہی رہنے لگے۔ گھر کے تمام کاموں میں ہاتھ بٹاتے اور اپنی عمر کے مطابق ذمہ داریاں نبھانے میں بھی مدد کرتے۔ اسی وجہ سے آپ کی عادات اور اخلاق پر نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے اخلاق کا گہرا اثر تھا۔ حضرت علی علیہ السلام کی عمر صرف 10 سال تھی جب ان کے پیارے نبی کو دربار خداوندی سے نبوت کا تحفہ ملا۔ کیونکہ حضرت علی رضی اللہ عنہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ ہی رہتے تھے، وہ اس لیے کہ انہیں اسلام کے مذہبی مناظر سب سے پہلے نظر آئے۔ مکہ کی زندگی کے انتہائی مشکل اور تکلیف دہ وقت میں آپ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ ہمیشہ رہے۔ آپ خود فرماتے ہیں کہ میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے پیچھے اس طرح چلتا تھا جیسے اونٹنی کا بچہ اپنی ماں کے پیچھے چلتا ہے۔ دین پھیلانے کے سفر میں عام طور پر آپ ہی سفر کے ساتھی ہوتے تھے۔ شب ابی طالب کی وادی میں 3 سال کا سخت اور جان لیوا وقت تھا۔ جب مکہ کے ظالموں نے بائیکاٹ کیا، تب بھی آپ رضی اللہ عنہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ رہے۔ ہجرت کے موقع پر آخری رات بھی آپ ہی نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے بستر پر سوئے۔ اگرچہ یہ موت کے دہانے پر جانے والی بات تھی، لیکن آپ نے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے حکم کے سامنے اپنی جان کی پرواہ بھی نہیں کی۔ اگلے دن لوگوں کی امانتیں واپس کر کے آپ مدینہ کی طرف روانہ ہوئے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم ابھی قباء کے مقام پر ہی رکے ہوئے تھے کہ حضرت علی اس حالت میں آپ کے پاس آئے کہ آپ کے دونوں پاؤں چھالوں سے بھرے ہوئے تھے۔ مدینہ میں بھائی چارے یعنی مواخات کے موقع پر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے آپ کو انصار میں شامل کر کے مہاجرین میں سے شیر خدا حضرت علی کرم اللہ وجہہ کو اپنا بھائی قرار دیا اور فرمایا، تم دنیا اور آخرت میں میرے بھائی ہو۔ تمہاری مجھ سے وہی نسبت ہے جو ہارون کی موسیٰ سے تھی، مگر میرے بعد کوئی نبی نہیں۔ جب آپ کی عمر مبارک 23 یا 24 سال ہوئی تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی پیاری بیٹی حضرت فاطمہ زہرا سلام اللہ علیہا کا نکاح آپ سے کر دیا۔ اس طرح آپ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے داماد بن کر عزت اور مرتبے میں پہلے سے بھی بہت آگے نکل گئے۔ مدینہ کی زندگی میں ہونے والی تمام جنگوں یعنی غزوات میں شیر خدا حضرت علی رضی اللہ عنہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے سب سے بڑے مددگار یعنی دائیں ہاتھ رہے۔ بدر، احد اور خندق کی جنگوں میں آپ نے بہادری، حوصلے اور دلیری کی ایک شاندار تاریخ رقم کی۔ صلح حدیبیہ کا معاہدہ یعنی صلح نامہ بھی آپ ہی نے لکھا تھا۔
خیبر کی جنگ میں تو مرحب جیسے جنگجو اور مغرور پہلوان کا مقابلہ کرنا صرف آپ ہی کے بس کی بات تھی۔ آپ نے اس کے حملے کے جواب میں ایسا وار کیا کہ جبڑوں تک اس کا سر پھٹتا چلا گیا۔ خیبر کے آخری قلعے کا دروازہ آپ نے اپنے ایمان کی طاقت والے ہاتھوں سے اکھاڑ کر پھینک دیا تھا۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ایک موقع پر فرمایا کہ میں علم کا شہر ہوں اور علی رضی اللہ عنہ اس کا دروازہ ہے۔ سیدنا زر بن حبیش رضی اللہ عنہ کہتے ہیں کہ سیدنا علی بن ابی طالب رضی اللہ عنہ نے فرمایا کہ قسم ہے اس ذات کی جس نے دانہ بویا، پھر اس سے گھاس اگائی اور جان پیدا کی، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے مجھ سے وعدہ کیا تھا کہ مجھ سے سوا مومن کوئی محبت نہیں رکھے گا اور مجھ سے سوا منافق کوئی دشمنی نہیں رکھے گا۔ پیارے دوستو، وقت گزرتا گیا اور آخر وہ دن آ گیا۔ 19ویں رمضان المبارک کی رات تھی۔ کوفہ کی فضا پر ایک عجیب سا سکوت طاری تھا۔ شہر کے لوگ اپنی اپنی گھروں میں آرام کر رہے تھے، مگر تاریخ ایک ایسے لمحے کے قریب پہنچ رہی تھی جو ہمیشہ کے لیے اسلامی تاریخ کا دردناک باب بننے والا تھا۔ حضرت علی علیہ السلام اپنے گھر میں عبادت میں مصروف تھے۔ اس رات آپ کی کیفیت عام راتوں سے کچھ مختلف تھی۔ روایتوں میں آتا ہے کہ آپ بار بار آسمان کی طرف دیکھتے اور فرماتے تھے، خدا کی قسم یہی وہ رات ہے جس کا وعدہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے مجھ سے کیا تھا۔ آپ کو محسوس ہو رہا تھا کہ شہادت کا وقت قریب آ چکا ہے۔ کہا جاتا ہے کہ اس رات جب حضرت علی علیہ السلام گھر سے نکلنے لگے تو گھر میں موجود مرغابیاں شور کرنے لگیں۔ گھر والوں نے انہیں ہٹانے کی کوشش کی تو حضرت علی علیہ السلام نے فرمایا، انہیں چھوڑ دو، یہ ماتم کر رہی ہیں۔ یہ الفاظ سن کر گھر والوں کے دل پر ایک عجیب سا اثر ہوا، مگر انہیں ابھی پوری حقیقت کا اندازہ نہیں تھا۔ حضرت علی علیہ السلام آہستہ آہستہ مسجد کوفہ کی طرف روانہ ہو گئے۔ رات کا آخری پہر تھا اور فجر کا وقت قریب تھا۔ راستے میں آپ لوگوں کو جگاتے جاتے تھے اور فرماتے تھے، اے لوگو، نماز کے لیے اٹھو، نماز کے لیے اٹھو۔ یہ حضرت علی علیہ السلام کی عادت تھی کہ وہ خود لوگوں کو نماز کے لیے بیدار کرتے تھے۔ جب آپ مسجد کوفہ میں داخل ہوئے تو وہاں کچھ لوگ پہلے سے موجود تھے اور کچھ لوگ سو رہے تھے۔ حضرت علی علیہ السلام نے انہیں محبت اور شفقت سے جگایا۔ انہی لوگوں میں ایک شخص بھی لیٹا ہوا تھا جو بظاہر سو رہا تھا، مگر اس کے دل میں ایک خوفناک ارادہ چھپا ہوا تھا۔ وہ شخص عبد الرحمن بن ملجم مرادی تھا۔ یہ شخص خوارج کے گروہ سے تعلق رکھتا تھا۔ اس کے دل میں حضرت علی علیہ السلام کے خلاف نفرت بھری جا چکی تھی۔ کہا جاتا ہے کہ اس نے اپنی تلوار کو زہر میں بجھا رکھا تھا تاکہ ایک ہی وار میں مقصد حاصل ہو جائے۔ جب فجر کا وقت ہوا تو حضرت علی علیہ السلام نے نماز شروع کروائی۔ مسجد میں سکون اور خشوع کی فضا تھی۔ لوگ اللہ کے حضور کھڑے تھے۔ حضرت علی علیہ السلام قرآن کی تلاوت کے ساتھ نماز پڑھا رہے تھے۔ جیسے ہی آپ سجدے میں گئے، ابن ملجم نے موقع پا کر اپنی زہر آلود تلوار پوری طاقت سے آپ کے سر مبارک پر مار دی۔ تلوار کا وار اتنا شدید تھا کہ آپ کے سر مبارک سے خون بہنے لگا اور زخم بہت گہرا ہو گیا۔ اسی لمحے حضرت علی علیہ السلام کی زبان مبارک سے یہ الفاظ نکلے، فزتو ورب الکعبہ، یعنی کعبے کے رب کی قسم میں کامیاب ہو گیا۔ یہ الفاظ اس بات کی علامت تھے کہ حضرت علی علیہ السلام شہادت کو اللہ کی طرف سے کامیابی سمجھتے تھے۔ جب مسجد میں موجود لوگوں نے یہ منظر دیکھا تو ہر طرف شور مچ گیا۔ لوگ دوڑ کر آئے اور ابن ملجم کو پکڑ لیا۔ کچھ لوگ غصے میں اسے وہیں قتل کرنا چاہتے تھے، مگر حضرت علی علیہ السلام نے انہیں روک دیا۔ آپ نے فرمایا، اسے زندہ پکڑو، اسے قتل نہ کرو۔ حضرت علی علیہ السلام شدید زخمی ہو چکے تھے۔ لوگوں نے فوراً آپ کو سہارا دیا اور گھر لے گئے۔ پورا کوفہ اس خبر سے غم میں ڈوب گیا۔ جب یہ خبر حضرت علی علیہ السلام کے بیٹوں امام حسن علیہ السلام اور امام حسین علیہ السلام تک پہنچی تو وہ فوراً اپنے والد کے پاس پہنچے۔ جب انہوں نے اپنے والد کو زخمی حالت میں دیکھا تو ان کی آنکھوں سے آنسو جاری ہو گئے۔ حضرت علی علیہ السلام نے انہیں صبر کی تلقین کی اور فرمایا، میرے بیٹوں، صبر کرو، اللہ صبر کرنے والوں کے ساتھ ہے۔ کوفہ کی مشہور طبیب اسیر بن عمرو کو بلایا گیا تاکہ وہ حضرت علی علیہ السلام کا علاج کریں۔
जब तबीब ने जख्म देखा तो उसे मालूम हो गया कि तलवार जहर में बुझी हुई थी और जख्म बहुत गहरा है। उसने हज़रत अली अलैहिस्सलाम को दूध पिलाने को कहा ताकि जख्म का अंदाज़ा हो सके। जब दूध जख्म से बाहर आने लगा तो तबीब को मालूम हो गया कि जख्म इंतहाई ख़तरनाक है। उसने आहिस्ता से कहा, ए अमीरुल मुमिनीन, आप अहले अहले खाना को वसीयत कर दें। ये सुनकर घर में मौजूद लोग ज़ारो क़तार रोने लगे। इसी दौरान इब्ने मुलजिम को गिरफ्तार करके हज़रत अली अलैहिस्सलाम के सामने लाया गया। हज़रत अली अलैहिस्सलाम ने उसकी तरफ देखा और फरमाया, ए इब्ने मुलजिम, क्या मैंने तुम्हारे साथ अच्छा सलूक नहीं किया था? क्या मैंने तुम्हें बैतुल माल से हिस्सा नहीं दिया था? इब्ने मुलजिम खामोश खड़ा रहा। फिर हज़रत अली अलैहिस्सलाम ने फरमाया, अगर मैं ज़िंदा रहा तो मैं ख़ुद इसका फ़ैसला करूँगा, और अगर मैं शहीद हो गया तो इसे सिर्फ़ एक ही ज़रब लगाना। आपने मज़ीद फरमाया, इसके जिस्म को नुकसान ना पहुँचाना, क्योंकि रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने मुथला करने से मना फरमाया है। ये हज़रत अली अलैहिस्सलाम के अदल और इंसाफ की ऐसी मिसाल है जिसकी तारीख़ में बहुत कम मिसाल मिलती है। हज़रत अली अलैहिस्सलाम 2 दिन तक ज़ख्मी हालत में रहे। इन दिनों में आपने अपने बेटों और अहले बैत को कीमती नसीहतें की। आपने फरमाया, मैं तुम्हें अल्लाह से डरने की वसीयत करता हूँ। दुनिया के पीछे मत भागना, चाहे दुनिया तुम्हारे पीछे क्यों ना आए। आपने फरमाया, हमेशा हक़ का साथ देना और मज़लूम की मदद करना। आपने नमाज के बारे में फरमाया, नमाज को कभी तर्क ना करना, क्योंकि नमाज दीन का सुतून है। आपने यतीमों के बारे में फरमाया, यतीमों का ख्याल रखना, ऐसा ना हो कि वो भूखे रह जाएं। आपने फरमाया, कुरान को मजबूती से थामे रखना और आपस में इत्तेहाद कायम रखना। ये वो नसीहतें थीं जो हज़रत अली अलैहिस्सलाम ने अपनी ज़िंदगी के आखिरी लम्हात में उम्मत मुस्लिमा के लिए छोड़ी। आखिरकार 21 रमज़ानुल मुबारक की सुबह वो लम्हा आ गया जब हज़रत अली अलैहिस्सलाम ने इस दुनिया को अलविदा कहा और जामे शहादत नोश फरमाया। आपकी शहादत की खबर पूरे कूफा में फैल गई। हर तरफ गम और मातम की फ़ज़ा थी। लोग रोते हुए कह रहे थे, आज इल्म का दरवाज़ा बंद हो गया, आज अदल का चिराग बुझ गया। हज़रत अली अलैहिस्सलाम को रात के वक्त खामोशी के साथ दफन किया गया ताकि दुश्मन आपकी कब्र की बेहुरमती ना कर सकें। आपकी कब्र मुबारक इराक़ के शहर नजफ़ अशरफ में है, जहां आज भी लाखों ज़ायरीन हाज़री देते हैं। हज़रत अली अलैहिस्सलाम की ज़िंदगी इस्लाम के लिए कुर्बानी, बहादुरी, इल्म और अदल की रोशन मिसाल है। आपने हमेशा हक़ का साथ दिया और मज़लूमों की मदद की। आज भी दुनिया भर के मुसलमान हज़रत अली अलैहिस्सलाम से मोहब्बत करते हैं और उनकी सीरत से रहनुमाई हासिल करते हैं। अल्लाह हमें हज़रत अली अलैहिस्सलाम की सीरत पर अमल करने की तौफ़ीक़ अता फ़रमाए। आमीन।